اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری آن لائن پہلی کلاس ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فزیکل ایجوکیشن جن لوگ بچوں نے رکھا ہے تو ان کو یہ بتاتی چلوں گی، یہ والی بک جو ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہے۔ پروفیسر بشارت حسین گیلانی کی لکھی ہوئی یہ بک ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 چیپٹر ہیں اس میں۔ تو فرسٹ چیپٹر جو ہے تعلیم جسمانی کا تعارف ہے۔ تو کوئی بھی جو چیز ہے اس کا تعارف جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے تعارف سے ہی ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم فردر نیکسٹ ٹاپکس کی طرف چلتے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے، اچھا میں اس کو پڑھنے سے پہلے یہ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مقولہ ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ صحت مند دماغ میں ہی صحت مند دماغ ہی صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور سپورٹس کو اہمیت دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 1948 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد جو پہلی پاکستانی اولمپک کراچی میں منعقد ہوئی، اس میں قائد اعظم نے یہ بولا تھا۔ اس سے آپ سپورٹس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ سپورٹس جو ہے ہماری زندگی کو جو ہے وہ نیا رنگ دیتی ہیں، ایک نئی امنگ دیتی ہیں۔ تو ہم سب کو جو ہے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں فرسٹ پیج پہ۔ پیج نمبر 11 ہے میرے پاس، فرسٹ چیپٹر ہمارا آج ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو فزیکل ایجوکیشن۔ تعلیم جسمانی کو انگریزی زبان میں فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تعلیم جسمانی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ایجوکیشن اور دوسرا فزیکل یعنی جسمانی۔ فرسٹ ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم سے مراد علم ہے، اور لفظ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رائے قائم کرنا، اس چیز کے بارے میں جاننا، پرکھنا، پہچاننا، محسوس کرنا یا احساس کرنا۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو پرکھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم تجسس رکھتے ہیں، اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ سب کچھ علم کہلائے گا۔ انگریزی زبان میں تعلیم کو ایجوکیشن کہتے ہیں، جو کہ لاطینی زبان ایڈیکیور سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، جبکہ ایجوکیشن کے معنی تدریس و تربیت کے ہیں، یعنی تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے فرد کی خاص سمت میں رہنمائی کی جاتی ہے اور پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور نکھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں مختلف مفکرین اور ماہرین کی جو رائے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ جان ڈیوی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ تعلیم تربیت کی مسلسل تعمیر نو کا نام ہے، یعنی تعلیم تجربات کی مسلسل تعمیر نو کا نام ہے، یعنی جو بھی تجربات ہم کرتے ہیں ان کو مسلسل بنانا، ان کو مسلسل استعمال میں لانا اور مزید کریٹ کرتے رہنے کا نام جو ہے وہ تعلیم ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ تعلیم فرد کی متوازن شخصیت کی تعمیر کا عمل ہے، یعنی ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بنانے میں تعلیم کا بہت عمل دخل ہے۔ ارسطو کہتا ہے تعلیم فرد کی عادات، خیالات، رجحانات، ذہنی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، فزیکل سے کیا مراد ہے، یعنی جسمانی جو تعلیم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا۔ نیکسٹ ہم چلیں گے جسمانی پہ۔ تو تعلیم جسمانی کے بارے سے جسمانی کے معنی جسم کے یا جسم سے متعلقہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو جسم یا جسم سے متعلق ہوگی وہ جسمانی کہلائے گی۔ تعلیم فرد کی مکمل ذہنی، اخلاقی، روحانی، جذباتی قوتوں کی مربوط یعنی ایک جڑی ہوئی اور مسلسل نشوونما اور توسیع کا عمل ہے، یعنی بہت زیادہ وسعت ہے اس میں۔ لیکن جب ہم تعلیم کا لفظ جسمانی کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں تو یہ لفظ تعلیم جسمانی فزیکل ایجوکیشن بن جاتا ہے، جو فرد کی مکمل نشوونما کو ظاہر کرتا ہے، جس میں جسمانی، ذہنی، اخلاقی، جذباتی اور معاشرتی قوت اور اقدار کی ترقی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم جسمانی نہ صرف انسانی اعضاء کی نشوونما کرتی ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے، تاکہ فرد مختلف جو ہے وہ کام یا صحت مندانہ، خوشگوار اور بھرپور عملی زندگی گزار سکے۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں بچوں کے لیے سوچنے، کھوج لگانے اور اجرت آفرینی فراہم کرتی ہیں، یعنی اجرت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، اور بچہ اپنی قوت کے استعمال میں لا کر اپنی جسمانی اہلیت کے مطابق مختلف طریقوں سے سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے۔
اس طرح وہ معلوم سے نامعلوم کی کھوج لگانے کے ساتھ ساتھ کیا سوچنے کی بجائے کس طرح سوچنے کا عملی شعور حاصل کرتا ہے، اور اس طرح بچے میں منطقی سوچ یعنی سوچنے والی جو ایک نقطے پہ کسی پوائنٹ پہ پہنچ جانے والی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب تعلیمی فلسفے کے مطابق ہے، یعنی مندرجہ والا یعنی اوپر دیے گئے تمام حقائق کے پیش نظر تعلیم جسمانی سے مراد ایسی تعلیم جو جسمانی ورزشوں یا حرکات کے ذریعے افراد کو دی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے تعلیم جسمانی کا نام دیا گیا ہے۔ تعلیم جسمانی اپنی نوعیت کی ایک انوکھی اور منفرد تعلیم ہے۔ اسے مقاصد کے حصول کی خاطر ورزشوں سرگرمیوں پر مبنی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اس سے اس کی بنیاد جسمانی حرکات پر رکھی جاتی ہے اور جسمانی سرگرمیوں کو تعلیم دینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تعلیم جو ہے فزیکل ایجوکیشن دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک تو تعلیم اور دوسرا جسمانی، اور یہ دونوں مل جائیں گی تو ایسی تعلیم بن جائے گی جو جسمانی ورزشوں یا حرکات کے ذریعے افراد کو دی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلیں گے۔ نیکسٹ پیج ہے جی ڈیفینیشنس آف فزیکل ایجوکیشن۔ اس میں ڈفرینٹ رائٹرز کی آتھرز کی جو ڈیفینیشنس ہیں، مختلف اسکالرس کی ڈیفینیشنس ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ فرسٹ جے بی ناش ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم مسلسل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فرسٹ ایئر میں بھی، سیکنڈ ایئر میں بھی بتائی گئی ہے، تھرڈ ایئر میں پھر سے ہے۔ جے بی ناش لکھتا ہے کہ تعلیم جسمانی تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق بڑے عضلات کی حرکات اور اس سے متعلقہ رد عمل سے وابستہ ہے، یعنی بڑے عضلات کی حرکات یعنی ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں یہ ہلتی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام ہے جب ہم کرنے کی نیت کریں گے تو اس کے رسپانس میں جو بھی کام ہوگا وہ اس کا عمل ہوگا۔ جیسے تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، تو ایسے ہی جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے کوئی نیت بھی کریں گے تو اس کے لیے جو اس کا رد عمل اس میں اس کے سامنے آئے گا تو وہ جو ہے ہمارا رد عمل ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی ایف ولیم لکھتا ہے کہ تعلیم جسمانی ان تجربات کا مجموعہ ہے جو فرد حرکاتی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ویمین، تعلیم جسمانی عام تعلیم کی وہ شاخ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی مکمل نشوونما اور تربیت کرنا، یعنی ایک مکمل زندگی کا لاہے عمل جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں سکھا دے گا۔ ٹھیک ہے، تعلیم جسمانی یعنی عام تعلیم ہی ہے لیکن ایک خاص اس طرح ہے کہ اس کا تعلق جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے ہے، اور انہی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کو کی مکمل نشوونما ہو گئی، ایک بیلنسڈ اور ڈیولپڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی، اور تربیت جو ہے وہ میچورٹی لیول بھی انسان کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ آرکسیڈی لکھتا ہے کہ تعلیم جسمانی فرد کی ان تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو حرکاتی سرگرمیوں کے تجربے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی تبدیلیاں جو انسان میں حرکاتی یعنی ایکسرسائزز کے ذریعے فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ڈیولپ ہوں گی وہ ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ تعلیم جسمانی ہوگا۔ براؤن ویل لکھتا ہے تعلیم جسمانی ان تجربات کا مجموعہ ہے جو بڑے عضلات کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے حاصل ہوتے ہیں جن سے فرد کی بہترین افزائش اور نشوونما میں ترقی ہوتی ہے، یعنی تعلیم جسمانی ان تجربات کا مجموعہ یعنی ایک مکمل پیکیج جو بڑے عضلات کی سرگرمی حصہ لینے سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری بڑے عضلات جیسے ہم ٹانگوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، تو اس میں ان اعضاء کے ذریعے حصہ لینے سے فرد کی بہترین افزائش اور نشوونما میں ترقی ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلیں، نیکسٹ ہے چارلس بوچر، تعلیم جسمانی عام تعلیم کا ایسا جزو ہے جس کا مقصد فرد کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی صلاحیتوں کو جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے متوازن انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹ کرتے آئیں کہ متوازن کا جو ورڈ ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کی مختلف ڈیفینیشنز میں یوز ہوا ہے، یعنی فزیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ایک بیلنسڈ لائف جو گزارنے کا طریقہ اور لاہ عمل دے دیتی ہے کہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تعلیم جسمانی عام تعلیم کا ایسا اس میں نا 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو جسمانی فزیکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، ذہنی مینٹلی اسٹرانگ وہ ہونا بہت ضروری ہے انسان کا معاشرے میں رہنے کے لیے، ایموشنلی جذباتی ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بے حد ضروری ہے، اور معاشرتی صلاحیتوں کو یعنی آپس کا جو ہمارا سوشلی ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے، اس میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح جو ہے ہم نے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں تعلیم جسمانی سکھاتی ہے۔
والٹ میئر لکھتا ہے تعلیم جسمانی سرگرمیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی مدد سے مقاصد تعلیم پورے ہو سکیں، یعنی ایسی تعلیم ہم حاصل کریں کہ اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں اپنی تعلیم کے مقاصد پورے حاصل کر سکیں۔ جیسے ہم لوگ کسی گیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم اس کو فزیکلی جو ہے وہ اس کو کر کے دیکھیں گے، اس کے ذریعے تعلیم بھی حاصل ہو گئی اور ایک فزیکل فٹنس بھی ہمارے پاس آ گئی، اور فزیکلی طور پہ ہم نے جو سیکھا وہ ہمیں زیادہ یاد رہے گا نسبتاً اس کے جو ہم نے کلاس روم میں بیٹھ کر سیکھا۔ نیکسٹ ہے جان ڈیوی، تعلیم جسمانی ایک ایسا طریقہ زندگی ہے جس میں ایسی منتخب سرگرمیوں پر عمل کیا جاتا ہے جس سے انسانی طرز عمل کی تعمیر، جسمانی بلیدگی اور ذہنی نشوونما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ایسا طریقہ زندگی، یعنی ایسا طریقہ زندگی ہمیں فزیکل ایجوکیشن دے کہ اس میں سرگرمی پر عمل کیا جائے جس سے ہمیں انسانی طرز عمل کی تعمیر، ہمارے جو ایک باڈی اسٹرکچر ہے، ہمارا رہن سہن کا جو طریقہ ہے، جسمانی بلیدگی یعنی جسمانی جو نشوونما ہے اور مینٹل ڈیولپمنٹ، سب کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ ہمیں ایسی سرگرمی پر عمل کرنا سکھایا جائے کہ ہمارے جو تمام جو ہمارے تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ نیکسٹ ہے ولیم جیمس، وہ لکھتا ہے تعلیم جسمانی ایک ایسا لاہ عمل ہے جو منتخب شدہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے نامیاتی نظاموں کی بہتر کارکردگی، اعصابی اور عضلاتی ہمانگی کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ جسمانی، جذباتی اور سماجی صلاحیتوں کو جلا بخشے۔ یعنی ایک ایسا لاہ عمل دیا جائے یا ایک ایسا قانون بنا دیا جائے یا ایک ایسا طریقہ دے دیا جائے جسے منتخب شدہ سرگرمیوں کے ذریعے نامیاتی نظاموں کو، یعنی ہمارے جسم میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ 11 نظام کام کر رہے ہیں، تو ان 11 نظاموں کی بہتر کارکردگی کس طرح ہوگی۔ اعصابی یعنی نروس جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے، اعصاب کا مسلس سارا جو کچھ اس میں آتا ہے، اور عضلات، یہ جو مسلز آئیں گے اس میں ہمارا، یعنی ہر چیز میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس طرح رکھی جائے گی، ذہنی صلاحیتوں کو کس طرح نکھارا جائے گا، جسمانی، جذباتی اور سماجی صلاحیتوں کو کس طرح جو ہے وہ نکھارا جائے گا۔ جلا بخشنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نکھارنا یا اس کو ڈیولپ کرنا، بنانا۔ نیکسٹ ہے نکسن اینڈ کوزن، وہ لکھتے ہیں تعلیم جسمانی تدریسی عمل کا، تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو یا پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے وہ تدریس کہلاتا ہے۔ تدریسی عمل کا وہ حصہ ہے جو بچوں کی جسمانی سرگرمیوں یا ورزشوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس کا تعلق جسمانی سرگرمیوں اور ان سے متعلقہ نتائج و اثرات سے ہے جو بچوں پر واقع ہوتے ہیں۔ ان سب ڈیفینیشن سے ہم نے یہی سیکھا کہ فزیکل ایجوکیشن ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اس میں جتنے بھی رائٹرز نے لکھا انہوں نے یہی بتایا کہ اس کا جو پہلا اور بنیادی مقصد ہے فرد کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار سکے۔ اور روسو کا مقولہ بھی ہے ایک کہ صحت مند جسم ذہنی کام کو آسان اور یقینی بنا دیتا ہے۔ روسو ایک فلاسفر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صحت مند جسم ذہنی کام کو آسان اور یقینی بنا دیتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اپنی صحت پر توجہ دینی ہے تاکہ ہم اپنے ذہن کو اچھا رکھ سکیں اور اپنی روزمرہ کے کام جو ہیں وہ اچھے اور بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے تعلیم جسمانی کے اغراض و مقاصد۔ تعلیم جسمانی کا جو پہلا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ جسمانی موزونیت یا اہلیت ہے، یعنی فزیکل فٹنس۔ اس کا جو پہلا بنیادی مقصد ہے فرد کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار سکے۔ جسمانی موزونیت سے مراد جسم کی وہ صلاحیت ہے جس کو بروئے کار لا کر، یعنی جس کو استعمال میں لا کر ایک فرد زیادہ سے زیادہ مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں ایک فرد سے کم وقت میں کسی طرح کی تھکاوٹ یا تناؤ محسوس کیے بغیر، یعنی تھکن محسوس کیے بغیر زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور پھر بھی اس میں اتنی قوت باقی ہو کہ کسی ناگہانی صورت کا حال کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی بتایا گیا کہ ہم نے اپنی جسم کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر لیں تو اس کے بعد آپ میں تھکاوٹ اگر ہم محسوس بھی کر رہے ہیں تو اتنی محسوس نہ کریں کہ ہم بعد میں کوئی کام ہی نہ کر سکیں، یعنی کوئی ایسی ناگہانی یعنی ایسی صورت جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی وہ پیش آ جائے تو ہم اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکیں۔ جیسے اس کے اینڈ میں بھی لکھا گیا کہ روسو کا مقولہ ہے صحت مند جسم ذہنی کام کو آسان اور یقینی بنا دیتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہی والا مقولہ تھا
تو ہم نے اپنے جسم کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ذہنی طور پر نہ تھکیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ذہنی نشو و نما میں ترقی، مینٹل ڈیولپمنٹ. تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں پروان چڑھاتی ہیں. تعلیم جسمانی کا اہم مقصد جسمانی قوتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، چونکہ ذہن اور جسم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان کا تعلق ختم ہی نہیں ہو سکتا. یعنی جسم جتنا مضبوط ہوگا ذہنی صلاحیتوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. روسو کا مقولہ ہے کہ اگر آپ ذہین بننا چاہتے ہیں تو اپنے جسم کو طاقتور بنائیے، لگاتار جسمانی ورزش کرتے رہیں، آپ خود بخود ذہین اور دانشور بن جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنے اس مقولے کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے آئیں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ مزید طاقتور بن سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے فرد میں قوت مشاہدہ یعنی چیزوں کو دیکھنے کی قوت بڑھتی ہے، جستجو بڑھتی ہے، تجسس پسندی کی عادات پیدا ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزوں کو ریسرچ کرتا ہے، ان کو سرچ آؤٹ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حرکاتی نشو و نما میں ترقی، ڈیولپمنٹ ان موومنٹ. حرکت تعلیم جسمانی کی بنیاد ہے جس کا تعلق انسانی نشو و نما سے بھی ہے. حرکت کی وجہ سے معاشی، معاشرتی اور جسمانی نشو و نما میں توازن قائم رہتا ہے. جسم کے مختلف اعضاء کی فطری حالت کو بدلیں تو حرکت واقع ہوتی ہے. ترقی خواہ ذہنی، جسمانی یا معاشی ہو، حرکت کی ہی مرہون منت ہے. یعنی ہم کوئی بھی کام کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اس میں حرکت ضروری ہے. حرکت میں جیسے کہا جاتا ہے کہ حرکت میں ہی برکت ہے، تو حرکت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اور اس کا جو بیسک جو پوائنٹ ہے فزیکل ایجوکیشن کا، وہ بھی حرکت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. ہم جب تک ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ہلنے کے لیے حرکت کریں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی صلاحیت پر عبور حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ صاب و ذلات میں مکمل طور پر ہم آہنگی پیدا نہ ہو. نیکسٹ ہے کردار کی تشکیل. سویلائزڈ بیہیویئر جو ہے وہ انسان کو فزیکل ایجوکیشن سکھاتی ہے. اس کا ایک مقصد خاص طور پر نوجوان نسل کے کردار کی تشکیل کرنا ہے. تعلیم جسمانی یہ ضمانت فراہم کرتی ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد میں ہمدردی، فیاضی، راست گوئی. فیاض کہتے ہیں بہت کھلے دل والا، یعنی انسان کو کنجوسی کی طرف نہیں، ایک میانہ روی والا راستہ جس میں کھلا پن بھی ہو وہ سکھائے. راست گوئی، سچ بولنا، مستقل مزاجی، مسلسل کسی چیز پہ قائم رہنا. فرض شناسی، اپنے فرض کو کس طرح پہچانا ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں. خوش مزاجی، خوش رہنا. تحمل مزاجی، کس طرح جو ہے وہ ہم نے چیزوں پہ بیہیو کرنا ہے. اور یہ باقی سارے جو خصائص بتائے گئے ہیں وہ اعلیٰ کردار کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. نیکسٹ ہے تفریحی استعداد پیدا کرنا، ریکریشنل کمپیٹنس. تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی تفریحی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے. تفریح ایک مثبت سرگرمی ہے جو فرصت کے اوقات میں اپنی پسند، مرضی اور خوشی سے کی جاتی ہے. اس سے ذاتی ماحول میں خوشگوار تبدیلی رونما ہوتی ہے. اگر انسان کو تفریح کے مواقع میسر نہ آئیں تو جسم اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں، جس سے جہاں اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے وہاں اس کی استعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی ہم مختلف قسم کے جو کام ہیں وہ کریں مختلف ذرائع سے، جیسے سپورٹس ہے، نمائش ہے، موسیقی، ڈرامہ، خیمہ زنی یا باغبانی، مصوری اور سیر و سیاحت وغیرہ کریں تو اس سے ہماری زندگی پر جو ہے وہ مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں. حاضر دماغی ہے. تعلیم جسمانی انسان کو حاضر دماغی کے لیے ایسے حالات اور مواقع فراہم کرتی ہے جو چستی پھرتی کی سرگرمیوں، تسلسل کی ورزشوں اور کھیل کے دوران بر وقت اور مواقع کے مطابق فیصلوں کی مدد سے فرد میں حاضر دماغی جیسی خوبیاں تجسس کی نئی راہیں دکھاتی ہیں جن سے تفتیش و تحقیق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نیکسٹ چلیں. نیکسٹ ہے فرصت کے اوقات کا بہتر استعمال. تعلیم جسمانی جو فرصت کے اوقات کا بہترین استعمال ہے. انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی جو کرنا چاہے کھیلوں کے حوالے سے وہ کر سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی گیم جو ہے وہ کھیلنا چاہے وہ کھیل سکتا ہے. تو فرصت کے اوقات کا بہترین استعمال جو ہے وہ کھیل ہے. جمالیاتی احساس پیدا کرنا. تعلیم جسمانی کی بنیاد حرکت پر ہے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا حرکت سے انسانی جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے. جمالیاتی احساس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے.
انسانی جسم کا تعلق تعلیم جسمانی سے ہے۔ قامت کی درستگی اور جسم کو خوبصورت بنانا تعلیم جسمانی کا مقصد ہے۔ جسمانی حرکت کو بہترین انداز میں مستعدی اور تیزی کے ساتھ سر انجام دینے کی کیفیت کا نام جمالیاتی احساس ہے۔ یعنی استھیٹک سینس جو ہے وہ بندے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، چیزوں میں کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھریلو اور سماجی زندگی میں بہتری آتی ہے، کوئی بھی ہمارے جو تمام آپس کے معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو چیزیں ہیں، ہم ہار کر بھی جو ہے وہ اعتدال جیسی خوبیوں پر قائم رہتے ہیں، ہم ہار کو تسلیم کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے جو گھر میں دوست اپنے احباب کے ساتھ احترام کا رویہ رکھتے ہیں، ملنسار بن جاتے ہیں، قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، رواداری، ہمدردی، اصولوں کی پابندی، دیانتداری، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پراعتماد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ نیکسٹ ہے زندگی کے مقاصد۔ زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو بامقصد اور متوازن بناتی ہے تعلیم جسمانی۔ اس کی تمام سرگرمیاں فرد میں تعمیری مثبت سوچ، سیکھنے کی جستجو، معاشرتی اور مجموعی رویوں کی ترقی اور زندگی کو خوشگوار بنانے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ تعلیم جسمانی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا خدم پیشانی سے مقابلہ کرنے کی قوت اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ بے مقصد زندگی بے لگام گھوڑے کی مانند ہوتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کیونکہ تعلیم جسمانی تعلیم کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اس کے تمام تجربات بامقصد اور مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم سے مراد کے مسلم کہتے ہیں ایسی چیز جو سچ پر مبنی ہو، یعنی اس کے حقائق جو ہیں وہ سچ ہیں، تو وہ زندگی کے مقاصد جو ہیں وہ بامقصد بھی ہو جاتے ہیں اور متوازن بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا احساس بھی خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھے شہری کے اوصاف کیا ہیں؟ تعلیم جسمانی کا مقصد فرد میں اچھے شہری کے اوصاف پیدا کرنا ہے۔ تعلیم جسمانی جذبات پر قابو پانی، ہمدردی، دیانتداری، رواداری، حقوق کا احترام، نظم و ضبط، اثار و قربانی، قانون کی پاسداری یا پابندی، کردار کی تشکیل اور متوازن شخصیت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ فرد صحت مند اور مفید شہری بن سکے۔ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری شخصیت میں متوازن یا بیلنس ہونا بے حد ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم نے فزیکل ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اچھی، صحت مند اور سماجی لحاظ سے قابل قبول بھی ہو سکیں اور قابل قدر شہری بھی بن سکیں۔ مفید تجربات حاصل کرنا، اچھا گیمز جو ہیں وہ ہمیں اچھے اور نئے تجربات سے روشناس کرواتے ہیں، یعنی ہمیں اچھی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کھیل کے ذریعے مختلف نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ممالک اور مختلف معاشروں میں رابطہ قائم ہوتا ہے، اسے صحت مند مقابلے، باہمی تعاون و تعلقات اور فرد کی ذہنی تربیت اور مفید تجربات حاصل ہوتے ہیں جس سے زندگی خوشگوار اور بامقصد بن جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے صحت افزا عادات سے واقفیت۔ اپنی جو تفریحی اور ورزشی پروگرام جو ہیں ان کے ذریعے ہم افراد میں ہمت، جرأت، اچھی کارکردگی اور جو چیزیں سب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے، کارکردگی بھی اس کی بہتر ہوتی ہے، ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ افزان صحت کے اصولوں سے آگاہی، قامتی نقائص کو بذریعہ ورزش دور کرنا اور بیماریوں سے بچاؤ اور ان پر قابو پانے کی عملی تربیت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے صحت افزا عادات کے بغیر تعلیم جسمانی کے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا معاشی ترقی۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں شمولیت سے فرد ذہنی، جسمانی، جذباتی طور پر نارمل ہونے کی وجہ سے اپنے جو فرائض ہیں احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، یعنی فزیکلی فٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، جیسے لیکچرر ان فزیکل ایجوکیشن ہیں، فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں، پی ٹیز جو اسکول میں ہوتے ہیں، کوچز وغیرہ۔ اس کے علاوہ پلیئرز بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے، ان کو شہرت بھی ملتی ہے، بہت سارے مشہور پلیئرز ہیں تمام بہت ساری کھیلوں میں جو معاشی طور پر کما رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کام کی ترغیب دینا۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کی وجہ سے کام کرنے کے جذبے کو تقویت ملتی ہے، یہ فرد کو چوکس، ہوشیار، صاف ستھرا پرامن رہنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ فرد کوئی بھی کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے، یعنی کوئی بھی کام فرد اپنی محنت پر کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے جو انسان کی ہمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جمہوری اشتراک کے عمل کے احساسات پیدا کرنا۔ کھیل کے میدان جمہوری اشتراک کے عمل کی پہلی درس گاہ ہیں یا پہلی تربیت گاہ ہیں۔ کھیل کے میدانوں کو جمہوریت کی درس گاہ کہا جاتا ہے۔
یعنی یہ آپس یہ چیزیں کھیل جو ہیں وہ انسان کو حقوق و فرائض، ذمہ داری کے فرائض، اصول و ضوابط پابندی، وقت مل جل کر کام کرنے کا جذبہ، اصرار، خلوص اور ایمانداری جیسی اقدار سکھاتا ہے، جس سے فرد میں جمہوری اشتراکی عمل کے احساسات پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے بے حد مفید اور بہتر ہیں۔ کھیلے جذبات کو کنٹرول کرنے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی عملی تربیت گاہ ہیں۔ نیکسٹ، قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ سپورٹس کی وجہ سے اجاگر ہوتی ہیں، خوف و ہراس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ خوف و ہراس دور ہونے کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کو اپنی صلاحیتیں اور کا جوہر دکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جھجک اور خوف و ہراس جو ہیں زندگی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے دور ہونے سے فرد کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آتا ہے، اس سے فرد میں آگے بڑھنے کا شوق، لگن، مستقل مزاجی، حوصلہ، ہمت، خود اعتمادی، تحقیق کا شوق اور قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے قامتی نقائص۔ قامتی نقائص یا تو پیدائشی ہوتے ہیں یا وراثتی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات غلط انداز سے نشست و برخاست، یعنی غلط طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، یا غلط وزن اٹھانے، یا طاقت سے زیادہ کام کرنے، زیادہ کھانے ورزش نہ کرنے، بیماری یا حادثہ کی وجہ سے قامتی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم جسمانی ان تمام قامتی نقائص کو سرگرم ورزشوں کے ذریعے دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور ساتھ ہی افراد کو قامتی نقائص کی تمام وجوہات اور صلاحی ورزشوں سے واقفیت دلاتی ہے، اور اس سے انسان کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی۔ انسانی جسم کی کارکردگی اور استعداد کے انحصار اعصاب و عضلات کی ہم آہنگی پر ہوتا ہے۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کا مقصد اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہم آہنگی کے بغیر کسی بھی مہارت پر عبور حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہم آہنگی بے حد ضروری ہے، اور کھیلیں جو ہیں وہ آپ کو ہم آہنگی پیدا کرنا سکھاتی ہیں، اور بہترین کھلاڑی وہ ہوتے ہیں جن کے اعصاب و عضلات میں ہم مکمل طور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔